اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفیشیل اسلامک اسٹوڈیو کے دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں سید خرم شہزاد۔ ایک بادشاہ بہت ہی ظالم ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کے اوپر بہت زیادہ ظلم و جبر کیا کرتا تھا۔ اس ظلم و جبر کے ذریعے اس نے بہت سارا خزانہ اپنی رعایا سے جمع کر رکھا تھا۔ اس خزانے کو اس نے ایک جنگل کے اندر غار میں چھپا رکھا تھا۔ اس غار کا دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ اسے کوئی بھی نہ توڑ سکتا تھا۔ اس دروازے کی 2 چابیاں تھیں، ایک چابی بادشاہ کے پاس ہوا کرتی تھی اور دوسری اس وزیر کے پاس، اور اس خزانے کا صرف بادشاہ اور وزیر کو معلوم تھا کہ کہاں پر ہے، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ ایک دن صبح کے وقت بادشاہ خزانہ دیکھنے کی غرض سے غار کے اندر آیا اور اندر داخل ہو کے دروازہ بند کرنا بھول گیا اور اپنے خزانے میں مگن ہو گیا۔ وہ اپنا خزانہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہاں سے وزیر کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ خزانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وزیر بہت پریشان ہوا۔ اس نے سمجھا کہ یا بادشاہ سے یا مجھ سے دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا ہے۔ اس نے باہر سے ہلکا سا اندر جھانک کے دیکھا، اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس نے دروازہ باہر سے تالا لگایا اور وہ چلا گیا۔ محل جا کر وہ بھول گیا کہ اس نے وہاں پر تالا لگایا تھا۔ وہ بادشاہ کو ڈھونڈے اور اسے بتائے۔ ہوا یوں، بادشاہ ادھر فارغ ہوا خزانہ دیکھنے کے بعد تو دروازے تک پہنچا تو اس نے دیکھا دروازہ اندر سے باہر سے بند ہے۔ تو اس نے کافی کوشش کی دروازہ کھولنے کی، مگر اتنا مضبوط دروازہ کیسے کھول سکے، کیونکہ وہ دروازہ صرف باہر سے کھلا کرتا تھا۔ اس نے کافی دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا اور بہت پریشان ہوا، مگر وہ پھر واپس اپنے خزانے کے پاس چلا گیا اپنا دل بہلانے کے لیے کہ شاید کوئی آئے اور مجھے یہاں سے نکال لے۔ وہاں وزیر اپنے کاموں میں مگن، یہاں بادشاہ بہت پریشان۔ یوں ہی شام ہو گئی۔ شام کو بادشاہ کو بہت زیادہ بھوک لگی۔ بھوک کے مارے وہ نڈھال ہو رہا تھا۔ پھر وہ آیا اور دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا، مگر اس جنگل کے اندر کون آئے اور اسے بچائے۔ یہاں وزیر جو ہے وہ بادشاہ کو پریشانی کی عالم میں ڈھونڈنے لگ گیا کہ بادشاہ سلامت نظر نہیں آ رہے، اور ادھر بادشاہ پریشان، بھوک سے نڈھال۔ اور بادشاہ نے کیا کیا، ہیروں کے پاس جا کے بیٹھا اور ہیروں سے کہنے لگا، اے ہیرو مجھے کھانا دے دو۔ اور بادشاہ کو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے یہ ہیرے اس پر ہنس رہے ہوں۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر ایک ہیرا اٹھایا اور دیوار پر دے مارا، اور پھر موتیوں کے پاس چلا گیا۔ موتیوں کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا، اے موتیوں مجھے پانی پلا دو۔ اور اس نے محسوس کیا جیسے یہ موتی اور ہیرے جواہرات مجھ پر ہنس رہے ہوں۔ بادشاہ غصے میں آیا، مگر غصے پر بھوک غالب آ گئی، کیونکہ وہ بھوک سے نڈھال تھا۔ اور یوں ہی وہ تڑپتا رہا، اور اس نے زمین پر ایک لفظ لکھا اور مر گیا۔ اگلی صبح وزیر جو ہے وہ بادشاہ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا کافی ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، مگر بادشاہ نہ ملا۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ جا کر بادشاہ کا خزانہ دیکھ لیا جائے کہ وہ محفوظ بھی ہے کہ نہیں۔ وہاں وزیر اس کی طرف غار کی طرف روانہ ہوا، اور غار میں جا کر اس نے جب دروازہ کھولا اور اندر دیکھا تو بادشاہ مرا ہوا پڑا تھا، اور زمین پر لکھا ہوا تھا کہ خزانہ اور دولت کسی کی بھوک نہیں مٹا سکتے۔ دوستو، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پیسے کے پیچھے مت بھاگو، بلکہ پیسے کو اپنے پیچھے بھگاؤ۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں، لیکن پیسے کے بنا گزارا بھی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیسہ بالکل چھوڑ دیں، لیکن پیسے کے پیچھے ایسے مت بھاگیں کہ کسی کے اوپر ظلم و ستم کرنا پڑے، کیونکہ کل کو آپ نے مرنا بھی ہے اور آپ نے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ تو کیا آپ اگر اتنا خزانہ اکٹھا کر لیں اور غریبوں، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے مال کے اوپر غریبوں کے زکوٰۃ بھی نکالیں، صدقہ خیرات بھی نکالیں، کیونکہ آپ کے مال کے اوپر ان کا حق بھی ہے۔ اور اگر آپ اسی طرح خزانہ اکٹھا کرتے رہیں گے، ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے اور وہ آپ کا خزانہ کسی کام نہ آئے گا۔ اور وہی مال کام آتا ہے جو آپ غریبوں، محتاجوں اور اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے مال، جتنا بھی آپ کے پاس مال ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی کریں، اس کے اوپر صدقہ بھی دیں، اس کے اوپر خیرات بھی کریں، غریبوں میں بھی بانٹیں، اللہ کی راہ پہ بھی خرچ کریں، تاکہ آپ کی آخرت سنور جائے۔
اور جب آپ کی آخرت سنور جائے گی تو آپ کے لیے سب کچھ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ دنیا سنوارنے والے لوگ آخرت میں جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے مال کا صدقہ خیرات ضرور کیا کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔